ویلکم بیک ناظرین. وہی سے سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا عارف چوئی صاحب. جو امریکن ڈیلیگیشن ہے اس میں 2 پراپرٹی ڈیلر ہیں اور 1 جے ڈی وینس ہے, اور بزنس مین ہے, ظاہر ہے وہ تو جنگ پہ بھی بزنس کر رہے ہیں, کسی نے آئل خریدا ہوا ہے, کوئی ریئل اسٹیٹ خرید رہا ہے. اور ٹرمپ صاحب کے شوق دیکھیے کہ وہ کہتا ہے غازہ میں ریزارٹس بنائیں گے. جی وہ بس وہ جزیرے سے, ریزارٹ سے, ٹورزم سے, پیسے سے, ٹاور سے, آئل سے باہر ہی نہیں نکلتا. یعنی وہ پورا نظام ہی دنیا کا وہ بزنس ہی سمجھتا ہے, یعنی فل ٹائم سیاست بطور بزنس. لیکن دوسری طرف دیکھیے ایرانی ڈیلیگیشن دیکھیے سر, کوئی ٹرپل ایم اے, کوئی پی ایچ ڈی, کوئی اسکالر, کیا خوبصورت لوگ ہیں, کیا یکسوئی کے ساتھ اگر کوئی خارجہ امور پہ لگا ہوا ہے تو اس کا پراپر اس نے سال کا ایکسپیرینس الگ ہے, اس کو باقاعدہ پڑھا ہے اور وہ ایران کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کا کمبینیشن ہے. تو پھر پاکستان کے بھی 4 لوگ ہیں جو اس کا حصہ ہوں گے, جس میں شہباز شریف صاحب ہیں, جس میں اسحاق ڈار صاحب ہیں, جس میں فیلڈ مارشل ہیں, چوتھے ایک صاحب ہے ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. 4 لوگ پاکستان کی طرف سے. تو یہ ایک بڑا زبردست ایک ٹاکرا ہے, زبردست ایک بیٹھک ہے. 79 میں جو انقلاب آیا تھا ایران کا, اس کے بعد یہ سب سے بڑا امریکہ کے ساتھ رابطہ اور رابطہ کار ہے پاکستان. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جب میں نیا امریکہ گیا تھا تو اس وقت جو چیز مجھے سمجھ آئی, اب میں اس کو تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سوچتا ہے پیسے کے نقطہ نظر سے, نکلز ڈالر نکلز ڈائم کے حوالے سے. ہمارا پیراڈائم جو ہے یعنی کیپٹلزم والا, ہمارا ایون چھوٹی سی بچی جو تھی نا, وہ مجھے کہتی انکل لیٹس پلے منوپلی. اچھا وہ اس کی گیم منوپلی تھی, اور اس کے بعد اس میں کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی, کہتی آئی وانٹ ٹو بی اے ملینئر. یعنی اس کے خواب جو تھے ملینئر بننے کے. ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم لوگوں کو ہائی ڈریمز دکھاتے ہیں, اور خاص طور پہ جو ایران ہے وہاں تو آئیڈیلزم کی انتہا ہے کہ آپ نے ایک سوچ, ایک نقطہ نظر کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے زیادہ تر کوشش کی ہے اسرائیل نے, تو انہوں نے ان کے جو انٹلیکچول اثاثے تھے اس پہ حملہ کیا ہے. ان کی ثقافت جو کئی ہزار سال پرانی تھی اس پہ حملہ کیا ہے. ان کے دانشور جو تھے ان کو اڑایا ہے, ان کی دانشگاہوں کو اڑایا ہے, یونیورسٹیوں کو ٹارگٹ کیا ہے, چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اسکولوں کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوچ کہاں چلتی ہے. آپ نے کہا وہاں ایک کشنر ہے, جیرڈ کشنر اور وٹکاف جو ہے یہ تو نیو یارک میں ہی مطلب ریئل اسٹیٹ کا ہی کرتا ہے, ہارلم میں. اچھا, اور اسی طرح دوسرا جو ہے کشنر, وہ ان کا داماد. اچھا, دونوں یہودی ہیں اور دونوں گھر کے لوگ ہیں, دونوں اس کے کاروبار کو سنبھالتے ہیں ایسے ہی. تو اب اس میں یہ ہے کہ عقل سارا میڈیا جو ہے وہ اسی بات پہ, سوائے ایک آپ دیکھیں وہاں ایک چینل ہے جو فاکس نیوز جسے کہتے ہیں, وہ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے مین اسٹریم چینلز کو فاکس نیوز بنا دیا گیا ہے, وہ فاکس نیوز جو ہے وہ بھی ہمیشہ اسی چیز پہ وہ یہودیوں کا راگ الاپ رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ باتیں کر رہا ہے. یعنی اس معاملے میں بھی اس نے جہاں تک کیا ہے پاکستان کے کریڈٹ کی اتنی اس نے خلاف بات کی ہے. اس نے بھی وہاں جو بات ہی جیرڈ کشنر کو ہنری کسنجر کہتا ہے, وہ اپنا ٹرمپ وہ کہتا ہے یہ فیوچر کا ہنری کسنجر. ہماری بدقسمتی یہ ہے نا کہ آپ بغیر کسی سوچے سمجھے, جہاں بھی کسی نے ہمارے آئیڈیل نے یہ کہا تھا کہ یہ کیا ہے وہ وسیم اکرم پلس ہے, تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا اعتماد کرنا اپنے اپنے نقطہ نظر سے, چونکہ جو سپورٹس میں تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا اپنا وہی. یہ ویسے امریکہ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے, ورنہ وہاں پہ اہلیت کو, سمجھداری کو, وزڈم کو اور ایکسپیرینس کو پرائرٹی دی جاتی تھی. تو اب اپنے بچوں کو, بزنس پارٹنروں کو, اس کی وجہ میں آپ کو عرض کروں, ایک وجہ کیا بنی ہے. وجہ یہ ہوئی ہے کہ خود ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اتنے زیادہ لوگوں سے دور ہو گئے تھے. میں نے اس کا باقاعدہ تجزیہ کیا اور بات سمجھا بھی اس چیز کو کہ کیا ہو گیا ہے. ڈیموکریٹس بالکل وہاں کی ایک ایرسٹوکریسی بن گئی ہے جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک بات ہے. ایسی صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جس طرح کی بڑھ کے مارتا تھا, جس طرح کی معیشت کو بحال اور جنگیں ختم کرنے کی آیا تو اسی نیریٹو. آپ دیکھیں اتنا بددیانت شخص کہ جو بات کی ہے اس کے الٹ چلا. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے, اسی کو کیری کرتے ہیں عظیم چوئی صاحب
یہ ٹرمپ صاحب کا یہی نیریٹو تھا کہ جی یہاں جرنیلوں کا ایک مافیا ہے CIA کا, وہ جنگوں کے نام پہ ٹیکس پیئرز کے $1 بلین کھا جاتا ہے, اور یہ میں بند کروں گا, میں بزنس مین ہوں اور ہمارا پیسہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہی چکر چلا کے آگے انہوں نے جنگیں شروع کر دی. یعنی ایک طرف نوبل انعام مانگ رہا ہے, جنگیں بند کروانے کا کریڈٹ لے رہا ہے, دوسری طرف پورے دنیا کو جھونک دیا اس میں. لیکن جب ٹرمپ صاحب اپنی کیمپین میں تھے تو وہ امریکہ فرسٹ کی بات کرتے تھے. یوں محسوس ہو رہا ہے ان کی ساری اس کارروائی کے نتیجے میں کہ امریکہ فرسٹ کی بجائے اسرائیل فرسٹ ہو گیا ہوا ہے. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ امریکن اکانومی, امریکن میڈیا اور امریکن انفلوئنسر جو ہیں وہ تمام کے تمام جوز نہیں ہیں بلکہ صہیونی ہیں, زائنسٹ ہیں. اور زائنسٹ ہونے کے نتیجے میں وہ اس پالیسی کو لے کر چلتے ہیں جس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل کی بات ہو سکے. گریٹر اسرائیل کا خواب تو ایران نے چکنا چور کر دیا, اس کو ملیہ میٹ کر دیا. یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے کہ عرب ممالک کا جو کردار تھا فلسطین کے حوالے سے وہ ہمیں کہیں کبھی نظر نہیں آیا. یا ہم تھے یا ایران تھا, اور ہم سے بھی آگے ایران تھا. ہم تو اور طرف چاہتے تھے لیکن ایران اپنی سمت بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب ایران کے لیے دقت یہ ہوگی کہ کیا وہ حماس کی حمایت چھوڑ دے گا, کیا وہ حزب اللہ کی حمایت چھوڑ دے گا, کیا وہ یمن کے حوثیوں کی حمایت چھوڑ دے گا. اگر وہ ایسا کرے گا تو ایران کے اپنے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اور کیا ہم وہ جو گئے تھے, وہ ایک بنایا تھا بورڈ, پیس بورڈ, اس پیس بورڈ کے ممبر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اگر ہم ہوں گے ان حالات میں تو ہمارے لیے کیا صورت ہوگی, اس پر بھی سوچنا چاہیے. اور ہمارے صاحب الرائے لوگ یقیناً اس پر سوچیں گے اور کسی نتیجے پہ پہنچ کر ہمیں بھی بتائیں گے بالکل ٹھیک کہ ہمارا اپنا مستقبل کیا ہے اور ہماری اپنی آئیڈیالوجی ہمیں کہاں لے کر جانا چاہتی ہے. ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے برگیڈ صاحب. میرا خیال ہے کہ گریٹر اسرائیل کا نیریٹو تو دفن ہو گیا, اور وہ جو بورڈ ہے, پیس بورڈ ہے, میرا خیال ہے کہ وہ تو جنگی بورڈ بن گیا, اور اس کی بھی کیا اب حیثیت ہے. اب تو چیزیں کسی اور طرف چل پڑی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ گریٹر اسرائیل کا نیریٹو بھی دفن ہوا ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ UAE کا جو ابھی اس تمام ٹسل کے دوران جو ٹویٹ آیا ہے اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. دے آر اسٹل سٹنگ ان دی لیپ آف اسرائیل, اور وہ ایران کو کسی بھی طریقے سے پیسفل نہیں دیکھنا چاہتے. دے آر فیئرفل, کہتے ہیں کہ اسٹرانگ ایران جو ہے وہ اس خطے کے فائدے میں نہیں ہے. اور اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کا نیریٹو چلانے کے لیے اسی قسم کے ٹاؤٹس کی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہے بحرین کے اندر بحرین کے فارن منسٹر نے, ڈپٹی فارن سیکرٹری نے آ کے بڑا فخر سے کہا تھا کہ جی وی آر ویری پراؤڈ آف اٹ کہ ہمارے یہاں مساعد کا ہیڈ کوارٹر ہے اور ہم ان کے ساتھ سیکیورٹی الائنمنٹ کے اندر موجود ہیں. تو میرا مطلب کہنے کا ہے کہ اسرائیل نے بہت سارے لوگوں کو پیسے کے زور پہ خریدا ہے. $multi million جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے اے پیک کے ذریعے. آپ کو یاد ہے ایک عورت کا نام وہ مریم ایڈلسن تھی اور اس کا ہسبینڈ تھا شیلڈم ایڈلسن. مریم ایڈلسن بیسیکلی ایک ڈاکٹر تھی, پھر اس نے وہ ایک کسینو کا مالک تھا لاس ویگاس میں جو لاس ویگاس سینڈز کے نام سے تھا, اس سے شادی کی. تو شی واز دی بگیسٹ ڈونر ٹو ٹرمپ ان دی فرسٹ ٹرم آلسو, اس کی اور سیکنڈ ٹرم میں آلسو. اور فرسٹ ٹرم میں اس نے مریم ایڈلسن نے ایک وعدہ لیا تھا ٹرمپ سے کہ آپ اپنی ایمبیسی جو ہے امریکن کو جیروسلم میں شفٹ کریں گے. تو ڈیڈ ٹرمپ ڈو دیٹ اور ناٹ؟ سو یہ جو ایپیک کے جو ملٹی ملینر ہے نا, اور یہ آپ کو یاد ہوگا اس کا جانسن اینڈ جانسن کا جو مالک ہے ووڈی جانسن, اور جو 26 اور لوگ ہیں, انہوں نے کتنا ایپیک کو پیسہ دیا, ٹرمپ کو پیسہ دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے کانگریس مین ہیں جو جس کے اندر لنڈسی گرام آتا ہے, ٹیڈ کروز آتا ہے, تو یہ سارے ایجنٹ ہیں اسرائیل کے, اور انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کو الائیو رکھنا ہے. ٹھیک بات. ہاں, یہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں ضرورت کس امر کی ہے؟ ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گا, ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے خلیجی ممالک کو یہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اسٹرانگ ایران ان کے لیے خطرہ ہے. آپ چھوڑ دیں UAE کو, چھوڑ دیں بحرین کو, چھوٹی طاقتیں. سعودی عرب ایک بڑی طاقت ہے, ہم نے سعودی عرب کو بھی اسٹرینتھن رکھنا ہے. اور ایک مضبوط ایران اگر ہوا تو وہ خلیجی ممالک کے لیے بھی ایک سیکیورٹی کی گارنٹی ہے,
اور وہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک سیکورٹی گارنٹی. یہی وہ بریک نقطہ ہے. اگر وہ چیزیں ہو گئی پھر آپ گریٹر اسرائیل کے پلان کو چیک کر سکتے ہیں, لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک انیشیٹیوز کی ضرورت ہوگی, اور اس کے لیے آنے والے دنوں میں جو برکس کا کردار ہوگا, جو چائنا کا کردار ہوگا, جو روس کا کردار ہوگا, وہ بہت امپورٹنس گیم کرے گا. کیونکہ برکس میں جو کپس کا سسٹم ایران نے, چائنا نے انٹروڈیوس کیا ہے لوکل کرنسی میں ٹریڈ کرنے کا, اس نے 2025 میں بھی $175 بلین کی ٹریڈ کی ہے. So that is what you can create against the petrodollar. بالکل ٹھیک. اور وہ جب کانسٹرکٹ جائے گا تو پیٹرو کو اس طریقے سے آپ ختم کر سکتے ہیں, باتوں سے نہیں ختم کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ اکنامک جنگ بن گئی ہے جی, اور اس پہ اگر مسلمان آپس میں مل کے کم از کم 10 ممالک ایسے ہیں, ایران ہے, سعودی عرب ہے, پاکستان ہے, ٹرکی ہے, انڈونیشیا, ملیشیا, مصر وغیرہ, تو یہ 10 ممالک کم از کم مل کے اگر اپنی ایک اتحاد بنا لیں اور پیٹرو ڈالرز کو پراپرلی ٹارگٹ کریں رشیا اور چائنا کی مدد سے, تو میرا خیال ہے کہ نتیجہ بہتر نکل سکتا ہے. نوشاد علی صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے راز صاحب, یہ خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ شاید بڑی مشکل بات ہے. یہ اتنی آسان سی بات نہیں ہے جتنی آسانی سے ہم نے کر دی ہے. یقیناً اتحاد بننا چاہیے, مسلم ممالک کو اکٹھے ہونا چاہیے, لیکن ان ممالک کے اندر کس کا کیا کردار ہے وہ ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا, سوچنا ہوگا. دیکھیں برکس کے اندر بھی ہم جو چیز دیکھ رہے تھے کہ انڈیا بھی تقریباً اب برکس سے پیچھے ہٹتا ہمیں نظر آتا ہے. یوان کے اندر یا بارٹر ٹریڈ یا دوسری ٹریڈ جو ہے ادر دین ڈالر, وہ یقیناً شروع ہو چکی ہے, ہونی چاہیے, اور وہ بڑھے گی تو ہی کوئی بیسس بن پائیں گی. لیکن جب ٹریڈ جو ہے وہ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر کی ہو تو پھر یہ شاید ابھی فوری طور پہ آپ یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں کہ بہت جلدی آپ پیٹرو ڈالر کو گرا سکتے ہیں یا ڈالر کو گرا سکتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی یہ عرض کی تھی کہ اب تک کے جتنے اقدامات امریکی صدر نے اٹھائے ہیں, اگر آپ ان کو اکنامک ٹرمز میں جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ایکچولی ڈالر کی ہیجمنی کنٹرول کرنے کے لیے اور اسے بنائے رکھنے کے لیے ہیں. وہ اپنے معاملات جو ہے وہ اپنے انداز سے چلاتے ہیں. جو ریجنل بلاکس کی بات ہو رہی ہے, دبئی کا کردار ہمیں سب کو پتہ ہے, بحرین, دبئی, اسرائیل اور بھارت یہ علیحدہ سے اپنی ایک تھاٹ کے تحت علیحدہ ہیں. چونکہ عرب لیگ کی نمائندگی یا کہہ لیجئے کہ لیڈرشپ سعودی عرب کے پاس ہے, اس لیے آپ کسی حد تک UAE کو کرٹیل کرنے کی پوزیشن میں آ گئے, ورنہ شاید UAE ہو سکتا تھا کہ وہ جوابی حملہ بھی کر دیتا ایران پر. پاکستان نے سمجھایا عرب ممالک کو کہ اس جنگ کو پھیلائیں نہیں, وہ بہت حد تک ریسپیکٹ کیا گیا. لیکن سٹل جو اکنامک معاملات ہیں اس کے اندر بہت ہی زیادہ ضروری یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب یہ ساری چیزیں اتحاد کی طے کرتے ہیں تو مختلف سسٹمز کو بھی دیکھتے ہیں. مصر جو ہے وہ اور طرح کی لابی اور طرح کے مزاج کے ساتھ چلتا ہے. ترکی کے اپنے مسائل ہیں. اس کے لیے بڑا جو ہم ملیشیا کے اندر دیکھ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. لیکن ایک اور خبر جو اچھی آ رہی ہے کہ سعودی ڈیفنس منسٹری نے کنفرم کیا ہے کہ پاکستانی دستہ وہاں پہ کنگ عبداللہ جو ایئر بیس ہے وہاں پہ پہنچ گیا ہے, اس نے پوزیشنیں وہاں پہ سنبھال لی ہیں, اور پاکستان جو ہمارا اسٹریٹجک ریلیشنز اور ایگریمنٹ ہے اس کے تحت پاکستان کے باقاعدہ دستے سعودی عرب میں تعینات ہو گئے. سعودی عرب اس کو کنفرم کر رہا ہے, اور یہ اس کے ویژولز بھی آ رہے ہیں, تصویریں بھی آ رہی ہیں, ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. اور اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سعودیز اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ امریکہ یہاں سے جا رہا ہے, اور وہ پاکستان کو سعودی عرب کی حد تک تو ریپلیسمنٹ سمجھ رہے ہیں. یہ بھی ساتھ خبر آ رہی ہے. تو نقوی صاحب, یہ تو ایک گیم چینجر گیم ہے جی, کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے خیال سے دس از فیس سیونگ ڈیوائس رادر دین گیم چینجر, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, بیکاز یہ اس سے پہلے سعودی عربیہ کے فارن منسٹر اور ایران کے فارن منسٹر کی بات جو ہوئی تھی وہ گیم چینجر تھی. وہاں یہ ایگریمنٹ میرے خیال سے ہوا ہے کہ US bases in Saudi Arabia will not be used against Iran, and پاکستان نے اس کے بعد پروٹیکشن کے لیے بھیجی. تو جس میرے خیال سے آرڈر میں نیریٹو ہے وہ بیان کیا جائے, بڑا اچھا ہے. خطے میں امن آ رہے دو اسلامی ممالک کے اندر اگر دوستی کے پیغام آ جائیں تو اس سے بہتر کیا بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں سعودی ڈپلومیسی کا اس وقت جو تھا
for their own reason was to isolate UAE, جو کہ انڈیا کے ساتھ جانا پسند کیا، جس نے ہوتیز کے اس کو سپورٹ کر رہا تھا جو سعودی جن سے ایٹ وار ہے، جو سعودی کنگڈم کو چیلنج کر رہے تھے. تو جہاں تک آپ نے دوسری محرکات کا ذکر کیا ہے، پہلے سوال کا جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، میں اس پہ ہی غور کر رہا تھا کہ اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے اپنی نامینیشن واپس لے کے فیلڈ مارشل صاحب کی نامینیشن کریں گے یا نہیں کریں گے نوبل پیس پرائز کے لیے. یہ بھی ایک اچھا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جی. اس پہ ہماری بھی نظر ہے کہ آپ بھی یقینی طور پہ اس کو دیکھیں گے. نوشاد علی صاحب، بریگیڈیئر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. یہاں پہ نقوی صاحب مجھے بریک لینی ہے، نقوی صاحب بریک لینی ہے، آپ کے ساتھ ہم ساتھ رہیں گے آپ ہمارے، اور 5-6 بھی ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ. تو یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں جی، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہی ڈسکشن اور یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جاری رہے گی.